ओह ओके, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक हम लोग लाइव हैं ना, ये देखें एक बार। आई थिंक सो। ओके जी जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों का टाइम घर में अच्छा गुजर रहा होगा। एंड आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैं आधा घंटा ऑलमोस्ट 20 मिनट्स में लेट हूँ, क्योंकि हमारा मैंने और मेरी दोस्त फायज़ा ने और जिनके हस्बैंड सकलैन भाई हैं, हम सब ने जो एक ज़िम्मेदारी उठाई है, या समझे कि हम लोग को अल्लाह ने एक ज़िम्मेदारी दी है, हम लोग उसको पूरा करें। और उसके लिए एक जो बैच था अल्हम्दुलिल्लाह राशन बैग्स का, वो अभी हम लोगों ने भेजा है। तो अभी भी फायज़ा नीचे है मेरे घर पे और वो अपना काम करवा रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ऊपर आके आप लोगों से बात कर लूँ। आई थिंक मैं फेसबुक पे भी लाइव हूँ। नुमान, एम आई लाइव राइट नाउ? ओके। नुमान जो मेरे मैनेजर, मेरी फैमिली, मेरे भाई हैं, हम सब लोग इसमें काम कर रहे हैं और हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी चीज़ें हमसे हो सकें हम उसको करें। और मैंने सोचा कि आप लोगों से आज आके दोबारा से बात की जाए और दोबारा से रिक्वेस्ट की जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बार बार इसलिए यहाँ पर देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर फेसबुक से मैं लाइव हूँ अपने अकाउंट से। नुमान, ये मेरा फेसबुक जो मेरा पेज है वहाँ से मैं लाइव हूँ? Yes. ओके ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक साथ हम लोग दोनों जगह से मैं लाइव हो जाऊं और मैं बात करूं। बहुत सी चीज़ें हैं जो कल से अब तक हुई हैं और जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी, जो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाह रही थी। बातें भी करूंगी आपसे, आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई भी करूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें वो ये हैं कि कल मैंने अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे, अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली जिससे मैंने आप सबके लिए रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आगे बढ़ चढ़कर हमारा साथ दीजिए और जितना हो सके एक राशन बैग अगर आप देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप डोनेट करें। लेकिन ये नहीं सोचना कि नहीं मेरे पास तो नहीं है, मैं क्या करूं, इतना ज़्यादा पैसे मेरे पास नहीं है। हमें इतने छोटे छोटे बैग्स, इतनी अमाउंट जो है वो इस टाइम पे ज़रूरी है, क्योंकि वक्त और हालात का नहीं पता ये कहाँ तक जाते हैं, कैसे जाते हैं। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारनी, हमने पॉजिटिव रहना है और हमने सब ने मिलकर जहाँ पर भी हम लोग हैं इस पाकिस्तान के किसी भी कोने पे हैं, हम लोग वहाँ बैठकर सबके लिए एक साथ ये जो कुछ भी हालात हैं इनसे मुकाबला करेंगे। कल जो नंबर मैंने दिया नुमान, अच्छा ओके यस, कल जो मैंने नंबर दिया और उस पर कॉल्स आई और सबसे पहले तो उन सबका थैंक यू जिन्होंने दिल खोल कर डोनेट किया, जिन्होंने इतना प्यार दिया, जिन्होंने सपोर्ट किया और कहा कि नहीं माया हम तुम्हारे साथ हैं और हम लोग ये करेंगे। किसी भी कैपेसिटी में उन्होंने जो कुछ भी हमारी मदद की, मेरी, फायज़ा की, सकलैन भाई की। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनके बारे में मैं क्या बोलूं, ना वो वक्त देखते हैं, ना वो हालात देखते हैं, ना वो इंसानियत के बारे में सोचते हैं, ना वो इंसान के बारे में सोचते हैं। और मुझे जिस नंबर पे कॉल्स आ रही थी, क्योंकि हम लोगों की छोटी सी टीम है, हम लोग क्योंकि वो नहीं लोगों को बुला सकते, एक साथ में इकट्ठा नहीं कर सकते, तो हमने छोटी सी टीम को डिवाइड कर दिया काम कि अच्छा राशन बैग्स कहाँ पे जो भी नीडी लोग हैं वहाँ तक पहुँचेंगे और कैसे होगा। आई थिंक नुमान ये कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, ये आई थिंक इसके ट्राइंग टू रिकनेक्ट फेसबुक से। तो लोग इस तरह से कर रहे थे कि अच्छा ठीक है अभी सॉरी मैं बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होगी उस बात से। तो हम लोगों ने छोटी छोटी जिम्मेदारियां सबको दे दी। हमने कहा कि अच्छा आप ये करेंगे, जो कॉल्स आएंगी आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, कहाँ पर कौन लोग हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है राशन बैग्स की वो हमसे कांटेक्ट करें। तो वो सब कुछ, और बहुत छोटी सी हमारे टीम है जिसमें आई थिंक 3 या 4 लोग हैं। आज मैंने अपने मैनेजर नुमान को भी बुलाया कि प्लीज़ नुमान आप आए, हमें आपकी ज़रूरत है, क्योंकि कॉल्स इतनी ज़्यादा आ रही थी और इतनी ज़्यादा मैसेजेस और सब कुछ था। और उसमें हमने एक अकाउंट नंबर भी दिया, उसकी डिटेल्स दी, हमने नंबर दिया। बहुत लोगों ने कॉल्स की, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो मुझे उस नंबर पर कॉल करके कहते थे अच्छा माया अली का नंबर है, माया से बात हो सकती है, हमने माया से बात करनी है। तो हमें लगता था कि अच्छा शायद कोई मुझसे बात करना चाह रहे हैं डोनेशन के लिए, तो मैं बात करूंगी या नहीं। और उसमें से 10% लोग ऐसे थे जो सिर्फ उस चीज़ को मजाक समझ रहे थे। हम सब
आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, इस टाइम पे कोई मजाक नहीं हो रहा, हम पूरा साल आप लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं किसी ना किसी तरीके से, कभी ना कभी ड्रामास फिल्म्स के थ्रू हम लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन प्लीज़ ये बात सीरियस है, इस बात पर आप लोगों ने प्लीज़ सीरियसली सुनना समझना है कि आप लोगों की एक कॉल की वजह से उन लोगों का टाइम और उन लोगों की कॉल्स ज़ाया होती हैं जो लोग उस टाइम पे ज़रूरतमंद हैं, जो लोग हमें किसी और के बारे में बताना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को सीरियस लें। ऐसे बहुत से लोग जिनका सवाल ये था क्या ये बैग्स ज़रूरतमंदों तक जाएंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ, हमारी पूरी कोशिश है, हम लोग खुद कॉल बैक करके उस नंबर्स पे जो लोग हमें नंबर्स बता रहे हैं, जो लोग हमें कॉन्टैक्ट दे रहे हैं, उन पे पूछते हैं, उनसे उनकी फैमिली के बारे में पूछते हैं। हम लोगों की कोशिश है कि कोई भी एक राशन बैग जो है वो किसी एक ऐसे फर्द के घर पे ना जाए जिसकी वजह से किसी और का हक मारा जाए। ये कॉन्टैक्ट्स हैं जो हमने आई थिंक कल बैठकर काफ़ी लोगों के बनाए हैं, और जिन लोगों की हमें कॉल्स आती रही हैं, और बहुत सी अभी ऐसी कॉल्स हैं जो हम लोग नहीं अभी उठा पा रहे क्योंकि हम लोग सुबह से बिजी थे। हमारे पास जो राशन बैग के लिए सामान है, जो हमारी उसमें चीज़ें हैं, वो हमें नहीं मिल पा रही। पूरे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में अब ऐसे हालात आ चुके हैं कि जिसकी वजह से कहीं से हमें आटा नहीं मिल रहा, कहीं से हमें दालें नहीं मिल रही। तो हम लोग पूरा दिन इसी चीज़ में होते हैं कि कहीं ना कहीं से हमें वो सामान पूरा मिल जाए, ताकि जो वादा हमने आप सबसे किया है वो वादा आप तक हम पूरी तरह से निभा सकें। कुछ लोग लिख रहे हैं थैंक यू सो मच अदनान, मुझे आपका साथ, आपकी सपोर्ट और आपकी दुआएं चाहिए, तो प्लीज़। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि क्यों शो ऑफ क्यों कर रहे हैं, ये इनको नहीं करना चाहिए, नेकी तो एक हाथ को पता होनी चाहिए, दूसरे हाथ को पता नहीं होनी चाहिए। हम लोग शो ऑफ नहीं कर रहे हैं। हम लोग अगर जब करते हैं तो आप लोगों को मसला होता है, हम लोग नहीं करते तब आप लोगों का मसला होता है। हमारा पोस्ट करने का मकसद ये है कि जितने लोग मुझे जानते हैं या जितने लोग मुझे उनको फ़ायज़ा कोई सकैन भाई को जानते हैं, वो तो हम लोग कांटेक्ट हमसे कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद मेरी एक पोस्ट की वजह से कहीं पे भी पढ़ लें, कहीं पे भी, और वो हमसे कांटेक्ट कर लें। तो जो हमने छोटा सा काम किया है वो बड़ा हो जाए और बहुत लोगों तक वो राशन बैग्स पहुंच जाए, बहुत लोगों की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। कल रात को तकरीबन कोई 10-11 बजे हम लोग बैठे हुए थे अम्मा के साथ, और जितनी कॉल्स आ रही थी, और मुझे नहीं पता कि एकदम से मुझे क्या हुआ, और मैं रोने लग गई। और मुझे ऐसा लगा जैसे हम लोग तो बहुत छोटा सा काम कर रहे हैं, ये तो बहुत लोग ज़रूरतमंद लोग तो भरे पड़े हैं, क्या हम लोग उसको उन लोगों तक पहुंच पाएंगे? क्या हम सबकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे? कराची में मेरे दोस्त नूमी अंसारी हैं, उनकी दोस्त अनूशे हैं जिन्होंने ये काम किया, बन फिरोज़ खान, उनकी भी मैंने पोस्ट पढ़ी थी। तो सब लोग जहाँ पर हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं। हम लोग अगर कराची में पहुँचा नहीं पा रहे सामान, तो मैं नूमी को कॉल कर रही हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं फिरोज़ से भी कांटेक्ट करूँगी और मैं उनसे कहूँगी कि आप लोग जितने लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं राशन बैग्स के लिए, तो प्लीज़ आप उनसे कांटेक्ट कर लें। अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं यहाँ पर हूँ, और अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो प्लीज़ उस नंबर पे कॉल करें, उस नंबर पे मैसेजेस करें, अपनी डिटेल्स दें। अगर आपके घर के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आप लोगों को लगता है कि डिज़र्विंग है, तो प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे बताइए, फ़ाइज़ा को बताइए, हमारी टीम को बताइए भी। 2-3 लोग मैंने और बुलाए हैं अपने घर पे, ताकि हम लोग मिलकर इस काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएँ। और अभी आई थिंक फ़ाइज़ा आती हैं, और मैं चाहती हूँ कि फ़ाइज़ा भी आपसे बात करें, क्योंकि एक यही तरीका है कि हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकें। और प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, फेसबुक पे जितने लोग हैं इस टाइम पे, इंस्टाग्राम पे जितने लोग हैं, सबसे कि इस टाइम पे हमें ये नहीं सोचना कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, वो बता क्यों रहा है, वो छुपा क्यों रहा है, वो बोल क्यों नहीं रहा, वो बोल रहा है। हमें सिर्फ ये सोचना है कि हमें एक होना है, और सबके लिए एक होना है, सब पाकिस्तानियों के लिए एक होना है। ऐसे बहुत से ज़रूरतमंद लोग हैं जो आपकी ज़रूरत का वेट कर रहे हैं, जो आपकी चीज़ों का वेट कर रहे हैं। तो प्लीज़ कोई भी शक, कोई भी डाउट्स, कोई भी सवाल, कोई भी बात हो, आप लोग दिल खोल के कर सकते हैं। और अभी आई थिंक फ़ाइज़ा आ गई है।
فائزہ آئی ہیں ابھی سامان وغیرہ کر کے. ہو گیا تھا سامان؟ چلا اچھا سر. السلام علیکم. اور فائزہ یہ انسٹاگرام ہے اور یہ فیس بک ہے. جتنا کچھ بھی ڈیٹیلز میں دے سکتی تھی, آپ نے جو اکاؤنٹ نمبر دیا تھا وہ سب کچھ میں نے بتایا ہے لوگوں کو. اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جو ہم نے نمبر دیا ہے, جس طرح آپ بات کر رہی تھیں کہ کالز آ رہی ہیں بات کرنے کے لیے مجھ سے, اور بہت ایسے نمبر سے جن سے صرف آ رہا تھا کہ اچھا ایسا کیوں ہو رہا ہے, کہاں کر رہے ہیں آپ لوگ کام. تو میں ان سے ریکویسٹ تھی کہ پلیز وہ ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ تھوڑا آپ سا لوگ بریف کرنا چاہوں گی. السلام علیکم ایوری ون اینڈ تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے میں تھینکس کرنا چاہوں گی جنہوں نے بھی ہمیں ڈونیٹ کیا ہے اور بہت اوپن ہارٹیڈلی ڈونیٹ کیا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ اس ٹرسٹ کے لیے. اور یہ دس از اے گارنٹی کہ اٹ ول گو ان ٹو سیف ہینڈس, اور جو ڈیزرونگ لوگ ہیں انہیں تک یہ راشن بیگس انشاءاللہ پہنچیں گے. اور آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمیں اگر آپ کی نظر میں بھی کوئی ہے جو آپ کی سراؤنڈنگس میں ہے جو اس راشن بیگ کو ڈیزرو کرتا ہے. پلیز لیٹ اس نو. اگر فون بزی بھی ہے یا ایٹ ٹائمس بند بھی ہے تو آپ اس کو ہمیں میسج ڈراپ کر سکتے ہیں. دس از اے گارنٹی کہ آپ کو ہر میسج کا جواب ضرور ملے گا. یو ول بی ریچڈ فار شیور. ابھی ہم لوگ پنجاب میں کر رہے ہیں بیکاز آف لاک ڈاؤن. لیکن ہم لوگ میں نے یہ بھی بتایا کہ جو نومی کے ساتھ جیسے فیروز خان ہیں جو کر رہے ہیں, انوشے کر رہے ہیں کراچی میں, تو ہمیں اگر کال آ رہی ہے کراچی کے لیے تو ہم لوگ ان سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ پلیز آپ ڈیٹیلز فارورڈ کر رہے ہیں ان کو کہ پلیز اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر لیں. ہمیں کالز آئی ہیں. ایون کل ایک اور میرے دوست تھے وکاس, انہوں نے مجھے کال کی. انہوں نے کہا کہ اچھا مایا لاہور میں ہمارے پروڈکشن میں ایک تھے اسسٹنٹ, ہمارے اسپاٹ بوائے تھے, وہ لاہور کے رہنے والے ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ وہاں تک راشن بیگ پہنچا دیں گی. تو ہم لوگ اسی طرح سے مل کر جتنا ہم ایریا کور کر سکتے ہیں اس کو کر رہے ہیں. اور بیسکلی آپ پلیز ایسے مت سوچیں کہ اٹ از اینی کائنڈ آف شو آف اور اینی تھنگ, جسٹ ڈوئنگ اٹ بیکاز مجھے لگتا ہے کہ ہم کتنا کچھ الیبوریٹ کرتے ہیں. ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں, ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں, ہم اچھی فوٹوگرافی کراتے ہیں, ہم اس کو بھی پوسٹ کرتے ہیں, اس کو بھی ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. ہم وہ بھی شو آف نہیں کر رہے ہوتے بیکاز ہم اپنی خوشی دکھا رہے ہوتے ہیں. سملرلی یہاں پہ ہم ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں جو اس کاز میں ہماری ہیلپ کر رہے ہیں, جو اپنے لوگوں کو ایک میسج پہ انہوں نے ہمیں رپلائی کیا, ایک میسج پہ. اور یہ نہیں میں کہوں گی کہ پاکستان سے باہر کے جتنے لوگ ہیں انہوں نے بھی ہمیں سپورٹ کیا. اوورسیز لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. آج ماشاءاللہ 200 فیملیز کو بیگس جانے والے ہیں جو ہم ابھی الحمدللہ, اور وہ 200 بیگس آپ لوگوں سے ہی ہیں. تو اٹ از جسٹ این اپریسیشن پوسٹ فار دیم کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنے ہی بہن بھائیوں کی ہیلپ کی ہے. اور اسپیشلی اوورسیز جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی میرے دوست ہیں, جو میرے دوست نہیں بھی تھے کبھی, میں ان سے ایک بار ملی تھی, میں نے ان کو ایک میسج کیا اور انہوں نے ماشاءاللہ بہت بہت اوپن ہارٹیڈلی. سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں, یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ میں اور فائزہ جب ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ کتنے لوگ ہمیں ڈونیٹ کریں گے تو ہمیں یہ مایا کا برین چائلڈ تھا. مایا نے سب سے پہلے یہ ڈسکور کیا کہ ہمیں جیسے ہمیں, سوری آپ کی بات کاٹی میں نے, کرونا جیسے ہمیں اسٹک ہوا تو ہم لوگ وی ور ان اے ڈپریشن بیکاز کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ ہماری کنٹری کس طرح یا ہماری اکانومی کس طرح سروائیو کرے گی. لیکن مایا نے پہلے دن ہی سوچ لیا تھا کہ شی ہیز ٹو ہیلپ پیپل اراؤنڈ, اور پھر ہم نے مل کے جو ہے نا بیٹھ کے فیزیبلٹیز نکالی اور ساری کتنا ایک بیگ میں ہونا چاہیے, کتنا نہیں ہونا چاہیے, اتنا راشن ہونا چاہیے کہ ایک گھر کا ایک مہینے کا ایٹ لیسٹ چلا جائے. کیونکہ بہت سے لوگوں نے کل سوال کیا کہ اتنا مہنگا سامان آپ لوگ کیوں دے رہے ہیں. تو میں نے انگریڈینٹس جو تھے, جو چیزیں تھیں, ان کی لسٹ بھی ڈالی تھی, ان کی کوانٹٹی جو تھی وہ بھی میں نے پوسٹ کی تھی کہ اتنا سب کچھ ہے. اگر آپ میں سے کسی کے پاس یہ سامان اگر کم قیمت میں ہے تو اس سے اچھی بات ہمارے لیے نہیں ہوگی, کیونکہ ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ زیادہ بیگ زیادہ جگہ جائیں. میں نے بات اس لیے کاٹی تھی کہ بہت سے ایسے, جب ہم نے شروع کیا تھا, میں نے فائزہ نے اور ہم لوگ بیٹھ کے صرف لسٹ بنا رہے تھے, تو ہم نے کہا فائزہ کیا ہوگا, مطلب ہمارے پاس کتنے بیگز ہو جائیں گے, 50-60 ریممبر ہم نے آئی تھنک 20 to 50 ہم نے کہا کہ ہو جائیں گے, اس سے زیادہ نہیں. تو ابھی تک ہم الحمدللہ 300 بیگز جو ہیں وہ کر چکے ہیں, اور ابھی اور بھی بیگز ہیں جو ہمارے پاس آ رہے ہیں. اور ڈیلی جب میں صبح اٹھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ پھر بھی کتنے بلیسڈ ہیں اس معاملے میں کہ ہم لوگوں کو اپنے گھر میں اس کی ٹینشن نہیں ہے. ہمارے گھر پہ سامان ہے, ہمارے
پاس پیسے ہیں کھانا کھانے کے لیے, ہمارے سر پہ چھت ہے سونے کے لیے رات کو, لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے. اور جو کل کالز مجھے آئی ہیں اور جس طرح انہوں نے مجھے کہا ہے کہ مایا ہمیں راشن بیگس چاہیے, مایا ہمارے گھر پہ یہ نہیں ہے, اس ٹائم پہ مجھے لگا کہ اور سب سے زیادہ آئی تھنک مطلب جو رونے والی بات ہے کہ جو معصوم بچے ہیں جن کے انفینٹس ہیں ان کے لیے دودھ کے لیے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس اس وقت. گائز آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اگر کوئی بھی جتنے بھی ہم لوگوں نے جو لوگ ہیں اپنے اینڈ پہ کاز کر رہے ہیں, آئی ایم شیور بہت سے لوگ بتا رہے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو چھپے ہاتھ کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں, بٹ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ اویئرنیس پھیلانی ہے کہ ابھی ہمارے اوپر بہت بڑی سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کو اپنی پلیز گائز گورنمنٹ پہ سب کچھ نہ ڈالیں, ٹھیک ہے. اس حالات میں آپ کو کوئی بھی 5 اسٹار فیسلٹیز نہیں مل سکتی ہاسپٹل میں, اس وقت آپ کو کوئی بھی گھروں میں آ کے فیڈ نہیں کر سکتا. ہم لوگ پلیز ڈو ناٹ فرگیٹ وی آر اے تھرڈ ورلڈ کنٹری. جو آپ کی فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں بھی حالات وہاں بھی وینٹیلیٹرز کی تعداد بہت کم ہے, وہاں بھی وینٹیلیٹرز کی تعداد, وہاں بھی پک اینڈ چوز ہو رہا ہے کہ کون سے مریض کو پہلے دیکھنا ہے, کس کو ہولڈ پہ رکھنا ہے. وہاں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن آپ اپنی سوشل رسپانسبلٹی اٹھائیں. اگر ایک انسان ایک بندے کی ذمہ داری پکڑ لے تو جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ پلیز وہ کریں, وہ آگے بڑھ کر. کیونکہ کل فائزر ریمبر جب ہمیں کال آئی تھی تو اس نے کہا کہ پلیز مجھے راشن پہنچا دیں. وہ کراچی کی خاتون تھیں, یہاں پہ سب کچھ کرفیو لگا ہے, ہم لوگ باہر نہیں نکل سکتے. میرے بچے نے 2 دن سے دودھ نہیں پیا ہوا, اور اس کے بعد آئی ڈونٹ نو کہ آدھا گھنٹہ مطلب مجھ سے بات نہیں ہو رہی تھی. اور مجھے لگا کہ ہم لوگ کے پاس کھانا ہے, سب کچھ ہے, اور وہ سب لوگ بیچارے جن کے بچوں کے پاس پینے کے لیے دودھ نہیں ہے, جن کو صبح کا پتہ نہیں ہے, وہ شاید اس کرونا وائرس سے ختم نہ ہو, وہ بھوک سے مر جائیں گے. تو پلیز انسٹاگرام پہ ایک میسج آیا ہے کہ میں کریم اوبر بائک چلاتا ہوں, اور اس طرح سے مجھ بڑوں تک تو ٹھیک ہے, لیکن میرا ایک بچہ ہے اور میرے پاس اس کے دودھ کے پیسے نہیں ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ گائز کائنڈنس کو بھی ایک وہ کریں, آپ پریچ کریں, اپریشیٹ کریں, اور لیٹس ناٹ بی نیگیٹو, لیٹس بی ٹوگیدر, پلیز یا لیٹس بی ٹوگیدر. اپنی جو بھی آپ لوگوں کی ہماری جو بھی لیٹس ناٹ بی ججمنٹل. کوئی اس طرح کے پوسٹ نہ پوسٹ کریں, شیئر کریں. میں نے حال ہی میں 1-2 پوسٹ دیکھے جس میں لکھا تھا کہ ایسی ڈیزیز سے اللہ کسی کو موت نہ دے جہاں نہیں, ہاں پلیز نہیں, یہ اس ٹائم یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم لوگ ان باتوں کے بارے میں ان لوگوں سے ایسے پوسٹ سے آپ لوگوں کو خوف زدہ کریں گے. اگر کسی کو علامات فیل ہوں گے بھی, کسی کو لگے گا بھی کہ مجھے شاید یہ ڈیزیز ہے, وہ ڈر کے کال نہیں کرے گا, وہ اپنا ٹیسٹ نہیں کروائے گا. پلیز اس قسم میں نے اپنا ٹیسٹ کروایا, بہت سکون سے میں نے اپنے کمرے میں خود کو رکھا 2 دن آئسولیشن میں, اور ٹیسٹ آیا نیگیٹو آیا, اور مجھے پتا تھا کہ اگر کچھ ایسا ہو بھی جاتا تو مجھے آگے کیا کرنا تھا. دوسری بات, میرے گھر میں جو ایک سرونٹ ہے لڑکا سکلین, اس کے ساتھ کچھ سمٹمز ہوئے, اس کو فلو ہوا, اس کو ٹیمپریچر ہوا, اور میں لٹرلی ڈر گئی. اور میں نے اسے کہا کہ نہیں, اور میں نے اس کو نیچے جو ہمارا سرونٹ کوارٹر ادھر بھیج دیا, اور 2 دن اس کے بھی ٹیسٹ کا ویٹ کیا, اور الحمدللہ وہ بھی نیگیٹو آیا. ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کہو کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. پلیز گھبرانے کی بات نہیں ہے. گھبراہٹ سے اور پینک ہونے سے چیزیں خراب ہوں گی. ہمارے لیے بہت ضروری ہے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ اس وقت جہاں جہاں یہ کیسز ہیں, یا جہاں جہاں لوگ انوالو ہیں, آپ کو لگتا ہے آپ کی سراؤنڈنگس میں کسی کو پازیٹیو آ گیا ہے, آپ پلیز اس کو اگنور مت کریں. آپ اپنے آپ کو سیلف کوارنٹین کر لیں. آپ اپنے آپ کو خود آپ اپنے ٹیسٹ کرائیں. اگر آپ کو کوئی بھی سمٹم فیل ہوتا ہے آپ اپنا ٹیسٹ کرائیں, لیکن آپ پلیز ڈریں نہیں اس بیماری سے. کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ آپ کو یہ لگے کہ آپ یا تو سیلف میڈیکیٹ خود کو کر سکتے ہیں, یا پھر آپ اس کو چھپا کے آپ بچ کے جتنا سوشل میڈیا ہے, اگر آپ جتنا ٹی وی ہے اس پہ آپ کو سب کچھ پتا چل رہا ہے. ایگزیکٹلی 1 آور بھی اگر میں ٹی وی لگا کے دیکھتی ہوں تو اس میں 60 منٹس میں سے 55 منٹ صرف کرونا چل رہا ہوتا ہے. کرونا پہ وہ لوگ بہت زیادہ آپ کو جو بھی آگاہی آپ کو دے رہے ہیں, پلیز آپ انسٹا کی جگہ, آپ سوشل میڈیا سے چیزوں کو پڑھ کے اسیس کرنے کی جگہ آپ کو جو ٹی وی پہ انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں پلیز وہ فالو کریں آپ. اور ایکچولی ہم لوگ اتنا ایموشنل ہو گئے ہیں وہ سب کچھ, کیونکہ ڈیلی ہم لوگوں نے دیکھا, ہم نے کہا اچھا پریشان ہونے سے بہتر ہے کیوں نہ اپنے ملک کے کام آیا جائے. اور
बढ़ चढ़ इस कर ये सब डिजीज से चीजें। आप लोगों ने डरना नहीं है, प्लीज इससे फाइट करनी है आप लोगों ने, और आप नीम हकीमी नहीं करनी है। आपको जो पता है आप लोग सोचते भी नहीं है फॉर एग्जांपल कि अगर कोई किसी ने कुछ पोस्ट किया हुआ है वो सच भी है या नहीं है, उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। जैसे एक मेडिसिन के बारे में हमें पता चला कि अच्छा ठीक है अगर आप वो लें तो उससे आपको आप कोरोना से बच सकते हैं, जबकि फिर आए थैंक यू। इसकी सबसे अच्छी सबसे जो बेहतरीन इलाज है वो सोशल डिस्टेंसिंग है। मेरी कुछ फैमिलीज हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा ठीक है ओके यू नो व्हाट वी आर गोइंग ऑन अ डिनर टुनाइट, आप प्लीज इस तरह ना करें। और स्पेशली जब अब अगर वो कर्फ्यू लग गया, लॉकडाउन हो गई ये चीजें, तो आपको ये ना लगे कि छुट्टियां शुरू हो गई और हमें एक दूसरे के घर जाना चाहिए। प्लीज अपने घरों में रहिए। या ये भी लगता है कि नहीं हम सेफ हैं, हमें नहीं हम हो सकता। सेफ हैं, हाँ एग्जैक्टली। आई गॉट दिस इम्प्रेशन फ्रॉम अ कपल ऑफ पीपल कि नहीं हम सेफ हैं, हमें तो नहीं हो सकता। नहीं, आपस में फैमिली में तो नहीं होता ना, नहीं होता गाइस, किसी को भी हो सकता है ये। और ये इस तरह की बीमारी है कि आपको ये 14 डेज रहेगी और आपको पता भी नहीं होगा, और आपको पता भी नहीं है कि आप कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। सो प्लीज टेक दिस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सबसे बड़ी इस वक्त हमारे ऊपर कोरोना के बाद ये लॉकडाउन की वजह से जो भी हालात हमारी कंट्री में बने, हम ये नहीं कहते इफ यू गाइज आर कंफर्टेबल प्लेइंग योर ओन पार्ट, अगर आप कहीं भी डोनेट कर सकते हैं किसी तरह, एग्जैक्टली, बिल्कुल हम अपनी बात नहीं कर रहे, कहीं पे भी कर सकते हैं जितने लोग आप तक पहुंच रहे हैं। और जहां तक एक्टर्स की सेलिब्रिटीज की बात की जाती है तो वहां बस उसका एक जो प्लस पॉइंट होता है कि उसमें लोग सुन लेते हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं। आप मुझे नहीं, बाकी जितने एक्टर्स हैं, जितने लोग आपके फेवरेट्स हैं, आप उनसे कर सकते हैं बात, वहां तक पहुंच सकते हैं। जिसका जो दिल करता है प्लीज करें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इतना कि आप लोग ये मत कहें कि नहीं हम लोग नहीं कर सकते। और अगर बहुत कुछ नहीं भी हो सकता, जितने भी प्रिविलेज लोग हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपकी जो डोमेस्टिक हेल्प है, आपका कोई माली है, आपकी कोई मेड थी जो दिन में आती है और जाती है, प्लीज आप उसको फारिग ना करें, आप उसको पैसे दे के घर भेजें प्लीज। प्लीज उनको, बिकॉज आई जस्ट गॉट टू नो, मुझे कल एक कॉल आई मेरी बेटी की छोटी बेटी की फ्रेंड की मदर की मुझे कॉल आई, एंड शी टोल्ड मी कि देयर आर कपल ऑफ फैमिलीज इन माय नेबरहुड। उन्होंने क्या किया कि जो उनकी डोमेस्टिक हेल्प थी ना, उनको फारिग कर दिया है कि आप जाएं, जब अब हमें जरूरत होगी हम बुलाएंगे, बिकॉज पुलिस रास्तों में खड़ी है और वो सोसाइटीज में एंटर ही नहीं होने दे रही जो जितनी भी ये औरतें काम। थैंक यू अनिला मुर्तजा। एक बिल्कुल ठीक बात इन्होंने की है फायजा ने। हमें ज़्यादातर यही पता चल रहा है कि जितने लोग घरों में काम कर रहे हैं उनको ठीक है, आपने अपनी उसके लिए हिफाजत के लिए, उनकी हिफाजत के लिए आपने उनको घर रखा उनके। बट प्लीज़ अगर आप उनको पे नहीं करेंगे, आप उनकी तनख्वाहें अपने घरों में रख लेंगे, तो कैसे वो लोग काम करेंगे, कैसे वो लोग गुजारा करेंगे। प्लीज़ ऐसा मत करें, प्लीज़ ऐसा मत करें। एटलीस्ट अभी आप लोग उनका भी साथ दें। ये भी एक सदका है, ये भी सदका है, ये भी सदका है। अगर आप अपने जितने भी आपके अराउंड लोग हैं, अगर आप उनकी भी हेल्प कर लेते हैं, सो दैट वुड बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यू दैट यू हैव कंट्रीब्यूटेड इन दिस पेंडेमिक एंड दिस। और प्लीज आप ये ना सोचें कि हम पर ही है या कैसे है, पूरी दुनिया में इस वक्त मुश्किल है और पूरी दुनिया में लोग इसमें जितना अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं कर रहे हैं। हमारी नॉर्मल लाइफ्स तो चलती हैं, इंशाल्लाह दिस सून विल बी ओवर। हमारी लाइफ्स ये लाइक अ ब्लिंक ऑफ एन आई, 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, जितना भी अल्लाह करे ये महीने में कुछ हफ्तों में ही खत्म हो जाए। अल्लाह की हम पे कोई ऐसी मेहरबानी हो कि ये डिजीज जिस तरह आई है गायब हो जाए, हम सुबह उठे और ये हो भी ना। बट यू नेवर नो हाउ लॉन्गर इट इज गोइंग टू टेक, बट इट विल बी ओवर। ये हमारा मुसलमान होके की ईमान है कि हर परेशानी के बाद जो है ना आपको सुकून आने ही आना है। सो हम लोग इंशाल्लाह जरूर अपनी जिंदगियों में दोबारा से एक नॉर्मल लाइफ की तरफ जाएंगे। पर इस महीने को आप प्लीज हमारी अपनी फॉरगिवनेस, मतलब हम भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेके आजकल हैं कि अल्लाह हम सबको हर अच्छे बुरी बला से बचाए। और हमारी जो भी अगर हमारी कोई कोताही है या जिसकी वजह से हम पे कोई भी किसी भी किस्म की ये जो परेशानी आई हुई है, ये परेशानी ख़त्म हो हम सब पे। और इस टाइम में प्लीज़ हम लोग घर पर हैं ना, तो बजाय ये कि हम किसी को लेट डाउन करें या किसी को
یا اگنور کر رہے ہیں, ہم آنکھیں بند Yeah. کر دیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے باہر کیا ہو رہا ہے. لیٹس ناٹ ڈو دیٹ. پرابیبلی آئی واز آلسو دیٹ سورٹ آف اے پرسن couple of years ago, but I think probably when you become a mother, not for everyone, بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بچپن سے ہی بہت زیادہ مطلب مایا ماشلہ سے ہمیشہ سے بہت زیادہ شوکت خانم کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے. اس کے علاوہ بھی یہ ہمیشہ سے I've always seen her being very kind to people around her. And she has always been trying to, you know, help people in whatever way you can, but probably not in my case. میں جب سے I have become a mother, اس کے بعد سے I can feel the pain, I can feel more pain of people, and there's always a first time, there's always a time when you realize کہ there's much more life to whatever you are living, اور اپنی زندگی کو اور زیادہ میننگ فل بنائیں. اپنے لیے جینے سے زیادہ آپ جتنا لوگوں کی ہیلپ کر کے آپ کو سکون ملتا ہے وہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں. آئی ایم شیور آپ لوگ بہت کچھ کر رہے ہوں گے. یہ دنیا کھڑی ہی ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو کہ اس وقت مطلب میں بتا رہی ہوں نا کہ جب ہم نے 24 آورس میں ہمیں جو رسپانس آیا تھا, جو ہمیں ڈونیشنز آئی تھیں, ہم نے بالکل بھی نہیں ایکسپیکٹ کیا تھا. ٹرسٹ میں ہم نے بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. اینڈ وی ور لائک ہم لوگ اتنے, میں مایا سے یہ کہی تھی کہ ہم لوگ وی ور بینگ سو پیشنیٹ. ہم ہر میسج پہ یا ہر رسپانس پہ وی ور سو پراؤڈ. وی ور ڈسکسنگ کہ یو نو آپ کو پتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہاں سے یہ ڈونیشن ہے, یہاں سے اتنی ہے, اب ہم اتنے بیگز اور کر پائیں گے. اور پھر اس سے بھی زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ تھا ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچانا. تو اس کے لیے بھی ہم نے جو ہمارے قریبی فرینڈس کی جو ہم نے ایک ٹیم بنائی اور ہم نے کہا کہ اب یہ آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جو اس وقت. اور اس ٹائم پہ اسپیشلی جب پورا شہر بند ہوا اور ہمیں ان کے گھروں میں جا کر ان سے پوچھنا وہ سب کچھ کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جب کہتے ہیں کہ نیت آپ کی صاف ہو تو اللہ راستے بنا دیتا ہے, تو بس یہی سوچ کر ہم نے کہا ہے کہ ہم نے کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم کریں گے. آج تھوڑی سی فائزہ بھی جب گھر آئی ہیں تھوڑی سی ڈاؤن تھی, میں بھی لو تھی. میں نے کہا فائزہ کیسے کر پائیں گے ہم لوگ؟ تو فائزہ نے مجھے کہا کہ مایا نہیں ابھی ٹائم نہیں ہے وہ والا تھکنے کا, ابھی ہمیں بہت آگے جانا ہے. یہ وہ سارے میسیجز ہیں جو ہمیں ریسیو ہو رہے ہیں اور ہم لوگ جس میں ڈیٹیلز آ رہی ہیں لوگوں کی اور کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں پلیز ہمارا نام مت لیجیے گا, لیکن وہ ڈیزرونگ ہے. تو ہاں مجھے بھی ڈی ایمز آ رہے ہیں اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ آف یو پیپل. آئی ایم سو پراؤڈ آف یو کہ جو لوگ اس طرح سے ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں. انفیکٹ سکلین کو شاید ایک کال یا میسج آئی کہ پلیز میں آپ کو ایک پتہ دے رہا ہوں, آپ نے ان کی ہیلپ کرنی ہے جا کے, لیکن آپ نے میرا مینشن نہیں کرنا, آپ نے میرا مینشن نہیں کرنا. سو آئی ایم سو پراؤڈ آف آل دوز پیپل جو کہ جن کی وجہ سے مجھے لگتا ہے یہ دنیا چلتی ہے. اور آپ لوگوں کی کائنڈنس سے ہم بھی سیکھتے ہیں, ہم لوگوں کو بھی بہت زیادہ آپ لوگوں سے سیکھنے کو ملتا ہے. آپ لوگوں سے ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. پرابیبلی وی مائٹ ناٹ ہیو ایون بگر ہارٹ دین یورس, یو نو. مطلب ہمارے لیے آپ سب بہت زیادہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایک چیز یہ کہ ہمارے لیے ایک راشن بیگ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بہت سے میسیجز ایسے آ رہے تھے کہ ہمارا اتنا بجٹ نہیں ہے ہم لوگ دے سکیں یا ہم لوگ کر سکیں. آپ لوگوں نے اتنی ہمت کر کے جو میسیج ہمیں کیا ہے اس ہمت کو سب سے پہلے سلام, اور اس کے بعد جتنا کر سکتے ہیں آپ لوگ ہمیں کریں. کیونکہ ہمارے ساتھ ابھی نعمان سرفراز ہے یہاں پہ, کہاں کھڑے ہیں ذرا بلائیں, ہاں پلیز انہیں بلائیں گے تھوڑا سا, کیونکہ ان سے بھی میں آپ کو ملوا دوں. کیونکہ وہ سینیٹائزرز کی چھوٹی چھوٹی بوٹلز جو ہیں اس کو بنا کر وہ ڈسٹریبیوٹ کریں ہاسپٹلز میں. اور ماسک جو ہیں ہمیں ماسک پوری پاکستان میں ہمیں نہیں مل پا رہے, اور ہم لوگ کوششیں کر رہے ہیں کہ اب ہم لوگ ایک ہیلتھ کیئر باکس میں جس میں ڈاکٹرز کے لیے کٹس ہوں, جس میں ماسک ہوں اور جس میں سینیٹائزرز ہوں, جو ہم لوگ ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز کو یا کہیں اور جو پیشنٹس ہیں وہاں تک لے کر جائیں. تو سرفراز ابھی آئیں گے, کچھ آپ کو وہ بتائیں گے. اور آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچنا کہ میرا 1,000 روپیہ یا 100 روپیہ کیا میٹر کر سکتا ہے. موسٹ آف یو مائٹ تھنک کہ اچھا ٹھیک ہے اس سے کیا اتنا ڈفرینس ہوگا, لیکن اگر ایک بندہ بھی اگر اپنی سراؤنڈنگس میں اپنی سٹی میں اگر آپ کسی بھی این جی او کو کسی بھی آرگنائزیشن کو ڈونیٹ کرتے ہیں, بیکاز ایٹ دس پوائنٹ آف ویو ہر انسان گھر سے نہیں نکل سکتا. یہ بھی ایک بہت لمبا پروسیس ہے جس سے ہم سب گزر رہے ہیں, جس طریقے سے ہم اس کو کر رہے ہیں. بتایا میں نے ان سے کہ مشکل ہو رہا ہے ہمیں وہ سب بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے. تو اگر آپ جہاں بھی ہیں کے پی کے میں ہیں, آپ سندھ میں ہیں, اگر آپ اپنے حساب سے جس طریقے سے بھی جہاں بھی ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, ایون اف اٹ از یو نو اے ویری اسمال اماؤنٹ, اٹ ڈز میٹر. نو لائک میں نے سینیٹائزرز کے لیے بھی اوکے جی آ جائیں.
سو السلام علیکم. یہ ہیں سرفراز, جن کے بارے میں میں نے ابھی بتایا کہ سرفراز, میں نے ابھی سب کو اپنے فینس کو بتایا کہ کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں, کہہ دیتے ہیں کہ اچھا ہم لوگ اتنے پیسے کیسے دیں گے. تو آپ جو سینیٹائزر ماسک اور جو کہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ڈیوائڈ کر رہے ہیں, تو آپ پلیز ان کے بارے میں بتا دیں. السلام علیکم جی. پہلے تو مایا تھینک یو سو مچ, آپ جو کر رہی ہیں, اور یہ سب سے ایک التجا ہے, جو بھی ہم اپنی کیپیسٹی میں جو کرنا چاہیے, ہمیں ایز اے نیشن ویل ہیو ٹو فائٹ. ہینڈ سینیٹائزرز کا آئیڈیا جو ہے نا, وہ یہ ہے کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں, ہم جو پریویلیجڈ ہیں گھروں پہ ہیں, مگر جو گارڈز ہیں جب ہم بینکس میں ATM کے لیے جاتے ہیں, انفارچونیٹلی ان کی کمپنیز ان کو نہیں دیے ہوتے. اسی طرح باہر فروٹس والے ہیں, پولیس والے ہیں, گارڈز ہیں, DHL ٹریفک سارجنٹس ہیں, sergeants and so many other people who need hand sanitizer who don't have access to water all the time, so it really helps them. تو وہ ہینڈ سینیٹائزرز ہم نے ایک ایسی کاسٹ پہ بنوائے ہیں, ایک تو کاسٹلی ہیں, بہت چیپ پہ ہیں, بالکل اس پرائز کے اوپر جس پہ بن رہے ہیں. سیکنڈلی ہم وہ ہینڈ سینیٹائزرز جو ہیں وہ الکوہول بیسڈ ہیں, جو کہ پہلے نہیں مل رہے تھے. تو آپ کے پاس جو ہینڈ سینیٹائزرز ہیں وہ زیادہ تر مل رہے ہیں مارکیٹ میں اینٹی بیکٹیریل, مگر وہ الکوہول بیسڈ نہیں ہے. تو ہم وہ والے ہم نے لیے ہیں اور ہم لوگوں میں بانٹ رہے ہیں. اب تک ہم نے اباؤٹ 500 بانٹ دیے, اور ہم انشاءاللہ اور بھی لگے رہے ہیں. اور اس کی کاسٹ کتنی ہے؟ It used to cost us پہلے 200, now it is costing us 170. So because we're producing, buying in more bulk. تو انشاءاللہ ابھی بھی میں جاؤں گا یہاں سے, کلیکٹ کروں گا, اور جتنے ہم بانٹ سکیں گے ہم بانٹیں گے انشاءاللہ. اور سرفراز میرے ساتھ راشن بیگ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے وہ ہیلپ کر رہے ہیں, اور آج یہ گھر سے آئے ہیں, اور ہم لوگ بس کوشش کریں گے ہم لوگ کچھ نہ کچھ کرتے رہے. سو تھینک یو سو مچ سرفراز. اور میں چاہتی تھی کہ آگے آپ بتائیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا پڑے گا. میں صرف اگر آپ کے فینس جی جی پلیز پلیز جی پلیز کروں گا, کیونکہ بلانگنگ ٹو اے فیلڈ آف جہاں ہم سارے لوگ تھوڑے کریٹو ہوتے ہیں, اور ہم لوگوں کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں. ہم سولوشن مائنڈیڈ نہیں ہوتے, ہم بہت جج کرتے ہیں لوگوں کو. ہم آئیڈیاز, ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, چاہے ہم ویریفائڈ انفارمیشن شیئر کر لیں اپنے اسپیس کے اوپر, یا پھر ہم لوگوں کو صرف یہ سجیسٹ کر لیں کہ یار بی پازیٹیو, کانٹینٹ اچھا پروڈیوس کر لیں, کچھ بھی اچھا کرے, کسی کو ایک انفارمیشن اچھی دے دے, بات اچھی کر لے, کسی جو بندہ بہت دکھی ہے اس کو تھوڑا ہنسا دے کسی طریقے سے. یہ بہت سے معاملات ہیں, سائیکولوجیکلی ہم نے ان کو فائٹ آؤٹ بھی کرنا ہے, اور اس کا ایک پورا پلان ہونا چاہیے. میں نے ایک چیز چھوٹی سی پرپوز کی تھی کہ آپ اپنے لائف اسٹائل میں یہ پرپوز کر سکتے ہیں کہ 10 سے 15% ہمارا ایک ایسا ہوتا ہوگا جو ہم جو بھی کماتے ہیں وہ کسی انٹرٹینمنٹ یا کسی شیپ میں ہم خرچ کر دیتے ہوں گے. سو اگر وہ آپ اس کو علیحدہ کر دیں, چاہے فار ایگزامپل آپ کا اوبر قریب پہ لگتا تھا اور اب نہیں لگ رہا, یا پھر آپ باہر ڈائن آؤٹ کرتے تھے, آپ نہیں کر سکتے, آپ اس کو علیحدہ کریں, اس کا بھی کنزرویٹو نمبر نکال لیں, 8% 9%, اس کو علیحدہ کر کے کسی ریزرو بینک میں کسی کو دے دیں, کسی کو ایزی پیسہ کے تھرو مدد کر دیں, کسی اپنے مطلب کی کسی NGO کی مدد کر دیں, یا پھر there are so many people doing a lot of work, یا پھر راشن خرید کے, یا پھر جیسے بھی کر سکتے ہیں پلیز کرتے رہیں. یہ ایک التجا ہے, ایک ریکویسٹ ہے سب سے, اور کلیکٹیولی آئی ہوپ ول کم آؤٹ آف دس انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سرفراز, تھینک یو. میری کوشش ہے کہ آپ سب تک جتنی انفارمیشن ہے وہ پہنچ جائے, اور جتنے لوگ یہ بات سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, وہاں تک یہ سب کچھ چلا جائے. ایک اور چیز جو میں نے خود بھی کل پوسٹ کی تھی, اس میں یہ تھا کہ اگر کچھ لوگ راشن بیگز خود ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, خود سے سامان لے کر, خود سے وہ سب کچھ کر کے, جو کوانٹٹی میں نے لکھی تھی, اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو پلیز وہ خود بھی کر سکتے ہیں, وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ہمیں میسج کر سکتے ہیں کہ مایا ہم لوگ 1 بیگ 2 بیگ 10 بیگ جتنے بیگز ہیں وہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم اس کے لیے بھی دروازے کھول کے رکھ رہے ہیں, تاکہ جتنا جیسا ہو سکے وہ ہو جائے. اور تھینک یو سو مچ یہ سب سننے کے لیے, سب دیکھنے کے لیے, اور ہم سب کی مدد کرنے کے لیے. اور بس اتنی سی ریکویسٹ آپ سب سے ہے کہ اس پورے ٹائم پہ پینک نہیں ہونا, اس پورے ٹائم پہ جو اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا ہے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, سب کے لیے. احمد علی بٹ واٹس ایپ, ہیلو, اور تھینک یو سو مچ فار یور کنٹریبیوشن ایز ویل. بس میں نے جن کو جو میسج کیا انہوں نے فوراً سے مجھے رپلائی کیا, اور میں جو ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی وہ سب کچھ کیا. تو تھینک یو سو مچ. اور آئی تھنک اب جانے کا وقت ہے, لیکن اس سے پہلے میں تھوڑے سے میسیجز آپ لوگوں کے پڑھ لوں گی. اور میں جتنا کہوں کہ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں وہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میں یہ سب کچھ ایکسپیکٹ کر رہی تھی, میں یہ سب کچھ سوچ رہی تھی کیسا ہوگا. اور ایک اور چھوٹی سی ریکویسٹ وہ یہ ہے آپ لوگوں سے کہ پلیز
پلیز ابھی ہمت نہیں ہارنی، اور نہ یہ سلسلہ ابھی ختم ہوگا. ہمیں نہیں پتہ کہ جو مشکل وقت ہے ہم پر وہ کب ختم ہوگا، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا اور انشاءاللہ گزرے گا. لیکن تب تک ہمیں سب کو ایک ہو کر سب کی مدد کرنی ہے اور سب کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرتے رہنا ہے. آئی تھنک ابھی ان لوگوں کی کالز کا ٹائم ہو گیا ہے جن کے ہمیں نمبر جو ہم نے دیا ہوا تھا. پلیز اگر آپ لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں، جو اکاؤنٹ ڈیٹیلز میں نے دی تھی، تو پلیز اس کا کوئی اسکرین شاٹ، جتنی اماؤنٹ آپ نے ڈونیٹ کی ہے وہ پلیز ہمیں اس نمبر پہ واٹس ایپ کیجیے، تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے. جو لوگ مجھے انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں، پلیز ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پوسٹ کے نیچے میں نے نمبر اور نمبر اپنا جو دیا ہے ہمارا اس سب کے لیے، راشن بیگس کے لیے، وہ اور اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہیں. پلیز اس ٹائم پہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، مجھے نہیں، جو جہاں پر جتنا کچھ کر رہے ہیں، پلیز ان سب کا ساتھ دیجیے، کیونکہ ہم سب نے مل کر ہی اس جگہ سے باہر نکلنا ہے. اور چلیں اب تھوڑے سے میسیجز آپ لوگوں کے لیے. اور آئی تھنک فیس بک پہ تو شاید بہت ٹائم کے بعد میں واپس آئی ہوں گی. اینڈ آئی کین بلیو دس کہ میں ابھی آپ لوگوں سے بول رہی ہوں کہ پلیز اتنا نگیٹو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پلیز اس چیز کو سیریس لیں، جو لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ پورا سال اور اب تک جس کی جتنی زندگی ہے، ہم لوگ مذاق کرتے آئے ہیں، ہنستے مسکراتے رہے ہیں اور ہنساتے رہے ہیں. یہ ٹائم ہے کہ ہم لوگ پلیز اس چیز کو تھوڑا سا سیریس لے لیں. ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے فرحان کہ آپ نے بھی 100 بیگ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے گھر پر رہ کر، اور جتنے اپنے دوست ہیں، اگر آپ کے کوئی دوست ہیں آس پاس، تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان سے بات کر سکتے ہیں اور مل کر یہ چیز کر سکتے ہیں. اور کچھ دن پہلے جب میری بات ہو رہی تھی شہریار سے بھی، تو انہوں نے بلکہ مجھے یہ سب کچھ کہا کہ مایا کرنا چاہیے اور ہمیں یہ ضرور اس چیز پہ آگے آنا چاہیے. تو وہ آئی تھنک کراچی میں سب کچھ کر رہے ہیں، اور میری سب کے لیے دعا ہے، اور آپ سب لوگ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور بس یہ دعا کرتے رہیں کہ جو راستہ اختیار کیا ہم لوگوں نے، جو ہم لوگوں نے سوچا ہے، اس کو ہم لوگ اس پہ کامیاب ہو جائیں. تھینک یو سو مچ ایوری ون. آپ لوگوں سے دوبارہ بات ہوگی جس طرح سے ہم لوگ آگے بڑھتے جائیں گے، کیونکہ ابھی صرف شروعات ہے. اور پھر جانے سے پہلے میں ان سب ڈاکٹرز کو، اس سارے جو میڈیکل سٹاف ہے، جو لوگ ہماری ہیلپ کر رہے ہیں، جو ہماری پولیس، ہماری آرمی، جتنے لوگ یہ اس ٹائم پہ پاکستان کے لیے ایک ہو کر اور اپنی جانوں کا سوچے سمجھے بغیر وہاں پر کھڑے، ہم سب کے لیے ان سب کو میری طرف سے سلام. اور کیونکہ ہمارے ریئل ہیروز جو ہیں، ہمارے ایکچوئل ہیروز جو ہیں، وہ اس ٹائم وہ لوگ ہیں جو ہاسپٹلس میں 24 گھنٹے اور اس سے کئی زیادہ گھنٹے وہاں پر کھڑے ہیں. اور پولیس جو ہے ہماری اس ٹائم پہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو روک رہی ہے، گیدرنگس کو روک رہی ہے. ہماری آرمی جو کہ سوچے سمجھے بغیر اتنے لوگوں کا ساتھ دے رہی ہے. تو ان سب کو سلام. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ پلیز آپ لوگ رسپیکٹ کریں اس چیز کی کہ وہ لوگ وہاں پر کھڑے ہیں، وہاں پر کام کریں صرف ہمارے لیے. کسی کی بات کو سن کر پلیز ججمنٹل مت ہوں. ابھی تھوڑی پازیٹیوٹی لے کر آئیں اور سب کو ایک ہو کر سوچنا ہے. تھینک یو سو مچ. خیال رکھیے گا.